السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی قبولیت یعنی نیک اعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے نجات پانے کے لیے، اس عمل صالح کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. دو شرطیں جب تک کسی عمل میں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ جب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا تو اس کا نیک بدلہ ملنا، اس پر جزا ملنا اور اس کے ذریعے سے جنت حاصل ہونے کا سامان ہونا، یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح سے ممکن نہیں. اعمال کی قبولیت پہلے ضروری ہے. اعمال کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نیک بدلہ، اس کی جزا اور اس پر نیک انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی زندگی میں، وہ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ کیسے پائیں گے، قبول کیسے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی سمجھ میں آئے عمل کرتے جائیں، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ہمارے نام عمل میں، عمل صالح کے دفتر میں وہ نوٹ ہو رہا ہے تو اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ بھی پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہم پانی چلاتے جائیں اور اس کی فکر نہ ہو کہ یہ پانی ہمارے کھیت میں جا رہا ہے یا کسی اور کے کھیت میں جا رہا ہے، اس کا پھل اور اس کا ثمرہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی لیے بنیادی شرطیں جو قبولیت کی ہیں اعمال صالحہ کی بیان کر دی گئی. وہ عمل صالح کی جو شرطیں ہیں وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں الگ الگ بھی بیان کی گئی ہیں، اور بعض آیتوں میں اللہ عز و جل نے دونوں شرطوں کو ایک ساتھ میں بیان فرمایا. سورہ کہف کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شرطوں کو ایک ساتھ میں بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، یعنی جس کا یہ ایمان ہے کہ اس کی موت ہوگی اور قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، جس کا اس بات پر یقین ہے اسے دو چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عمل نیک ہونا چاہیے. عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ایسا عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہو، اسے کتاب و سنت کی مہر حاصل ہو، اسے وہ مستند عمل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معتبر ہو. ایک شرط یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. دوسری شرط ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ساجی اور شریک نہ بنائے. یہ دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ساجی اور شریک نہیں بنانا. کوئی اور راضی ہو جائے گا کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو بتانے کے لیے، کسی اور سے
کسی اور سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کے ہاں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو سازی و شریک نہیں کرنا، صرف اور صرف وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا ہے۔ اے اللہ، یہ عمل اس لیے انجام دیا جا رہا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اسے حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کی ایک شرط کی وہ عمل، وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے جسے اللہ نے پہلے بیان فرمایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کہتے کسے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں علماء کے ہاں، لوگوں کے ہاں، پبلک کے ہاں، عوام کے ہاں کافی الگ الگ انداز کی سوچ ہے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کوئی عمل صالح کب ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل نیک کب ہو سکتا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، آپ کی سنت میں اس کی اصلیت موجود ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا ہو، یا آپ نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہو، امت کو یہ بتلایا ہو کہ یہ کام نیکی کا کام ہے، یہ کام ثواب کا کام ہے، تب جا کر کے وہ عمل نیک عمل ہو سکتا ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں میرے بھائیوں، اور مجھے اس پر تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، مجھے اس تمہید میں دو باتیں کہنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نیک انجام پانا چاہیے، وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انجام پانا چاہیے، یعنی وہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ کہف کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں، جس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، اس تفسیر میں لکھتے ہیں ھذان رکن العمل المتقبل، یہ دونوں باتیں جو بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قبول ہونے والے عمل کی دو بنیادی شرطیں، دونوں بنیادی شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام ہو اور نیک ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دو باتیں ہمیں اس لیے یاد رکھنی ہے کہ ہماری زندگی کا یہی خلاصہ ہے، ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر اسی پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم بڑی امیدیں لے کر کے جائیں گے۔ ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم نے بڑے نیک اعمال کر رکھے ہیں، ہمارے پاس نماز کا بھی ذخیرہ ہے، ہمارے پاس روزے کا بھی انبار ہے، ہمارے پاس صدقات و زکات و خیرات کا بھی خزانہ ہے، ہمارے پاس بہت سارے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کے ساتھ اچھائی کی باتیں کرنا، ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، مختلف انداز کے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان ساری نیکیوں کے اندر یہ دونوں شرطیں ان کا خیال نہیں کیا ہوگا کہ وہ ساری نیکیوں کے کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ انجام پائے ہوں گے، کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی چاہت نہیں ہوگی، کوئی پبلسٹی کا مقصد نہیں ہوگا، کوئی ریا اور نمود کا کام نہیں ہوگا۔ اگر یہ دو باتیں نہیں ہوگی اس کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن بڑی امیدیں لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہمارے کھاتے میں محرومی کے سوا، بدقسمتی کے سوا، ناکامی کے سوا، خسارے اور گھاٹے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان دونوں شرطوں پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، ہمارے اعمال میں دکھاوا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے اعمال کے اندر ایسے بھی اعمال موجود ہیں جو ہم نیکی کے نام پر کرتے ہیں، ثواب کے نام پر کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نیکی کا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا نہیں ہے، آپ نے بتایا نہیں ہے، آپ نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی نہیں ہے، آپ نے امت کے سامنے اس کی سچائی اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی بات نہیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت تقوی شعاروں کی عبادت قبول فرماتا ہے، تقوی شعاروں کی عبادت، تقوی کے اندر اخلاص سب سے پہلے ہے،
اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہونی چاہیے، جس کو ہم اتباع سنت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اخلاص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، یہ دو شرطیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے تو ہم کتنے اعمال صالحہ کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، کتنی للہیت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایسی چیز ہے کہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان نچھاڑ کر کے دیکھے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی صبح و شام کو ٹٹولے، اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لے۔ اس کے یہاں فرائض کی پابندی کتنی ہے، اس کے یہاں نوافل سنت و مستحبات کی پابندی کتنی ہے، اس کے یہاں اخلاق حسنہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے بندگان الہی کے حقوق کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سارے پہلوؤں پر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ وہ کتنے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، کیا وہ سارے اعمال جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے؟ دکھاوا تو نہیں ہے اس کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، اس میں کسی کو بتانا مقصد تو نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی ناموری اور اپنے نام کا تذکرہ کرنا مقصد تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا تو نہیں۔ یہ دونوں پہلو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو جو تعلیم دی تھی، جو آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی، جو آپ نے انہیں ایمان کامل اور اتباع سنت کا جو سبق سکھایا تھا، اس کی روشنی میں اگر ہم صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، ان کے اعمال صالحہ کا جذبہ دیکھیں، تو میرے بھائی آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے اس قدر اعمال صالحہ انجام دیتے تھے؟ فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ بھی تھا، نوافل کا بھی اہتمام تھا ان کے ہاں۔ میرے بھائیوں، وہ ولایت کا جو اونچا مقام ہو سکتا ہے، ولایت کا اونچا مقام، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو دشمنی رکھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ کون ولی ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے واجبات کی پابندی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتا ہے۔ اس مقام پر، اس مرتبے پر اور اس شان و شوکت کے ساتھ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے زندگی گزاری ہے۔ یہ ان کا مقام تھا۔ میں آپ کے سامنے ذرا غور کریں، ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت پر ذرا غور کریں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ آج کل کے مادی دور میں ہم سب کی لائف بڑی بزی ہے، ہم بہت مشغول ہیں، ہم اپنے آپ کو فری نہیں کر پاتے کہ اعمال صالحہ کر سکیں۔ ہماری فرائض کے اندر بھی کوتاہیاں موجود ہیں، ہماری نمازوں میں کوتاہیاں موجود ہیں، ہمارے ہاں روزے کے اندر بھی خلل ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ و صدقات میں بھی خلل ہے، ہمارے ہاں حج اور عمرے اور دیگر عبادات کے اندر بہت ساری کوتاہیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال صالحہ کے دروازے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر ہمارے ہاں کوتاہیاں موجود ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام کس قدر نیکی کا جذبہ رکھا کرتے تھے، اعمال صالحہ کیسے انجام دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں ذرا جلدی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں، اپنی بہنوں کے سامنے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ باتیں آپ تک پہنچے اور آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مارضی کر رہا تھا ان دونوں آیتوں کا پہلے ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے، نیک عمل کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے، اچھے اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ انہیں دیتا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجیلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے مال، دولت، روزی عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال ہے یہ نیکی کی، اور ساری نیکیوں کی مثال آپ لے سکتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نیکی ہم نے جو کچھ اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، کیونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے، پلٹ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، نہ جانے کیا انجام ہوگا، ہماری نیکیوں کا کیا انجام ہوگا، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتلائیے یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، غور کر لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، غور کرو اللہ کی قسم، اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھو، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، کسی پر کوئی الزام نہیں، کسی پر کوئی تہمت نہیں، ہر شخص ہم میں سے اس بات کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ زناکاری بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں؟ کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ نیک کام کرنے کے ساتھ یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو ڈر لگی رہتی ہے کہ ہم نے نیک کام کے ساتھ میں گناہ بھی کیا ہے، پتہ نہیں گناہوں کی وجہ سے وہ ہماری کی ہوئی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا؟ کیا یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے؟ بات سمجھ گئے نا؟ کیا پوچھا اما عائشہ نے کہ کیا یہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ، روزے، نماز، حج، زکات، صدقات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، شراب پینا، نشہ کرنا، زناکاری کرنا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ؟ کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبول نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبنۃ الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہوں کے کام کرنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیاں قبول نہ کرے گا، گھبراتے ہیں کہ ان کی نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو برائیاں گناہوں کے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ صدقات و زکات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان نیکیوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی۔ میرے بھائیوں، وہ ہمارے اسلاف تھے صحابہ کرام، جن کا کارنامہ یہ تھا کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ نے قبول فرمایا نہیں فرمایا، گناہوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو نیکیوں کے بارے میں گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی۔ آج ہمارا کیا عالم ہے، ہم فرائض کی پابندی کتنی کرتے ہیں، ہم اہتمام کتنا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کتنا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں فرائض اور واجبات کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، نماز میں خلل موجود ہے، روزے میں خلل موجود ہے، صدقات و زکات کے بارے میں کوتاہیاں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں کبیرہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا انبار موجود ہے۔ ہم نے زناکاری بھی کر رکھی ہے، ہم نے چوری بھی کر رکھی ہے، ہم نے خیانت بھی کی ہے، ہم نے بہت سارے منکرات کر رکھے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے ایسے بڑے بڑے خطرناک کام ہیں جن کی وجہ سے ہم نیکیاں جو کرتے بھی ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں بھی برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو، ایک تو ہم نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہوں کے کام ہم سے بہت زیادہ ہوتے رہتے، تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور جو نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیکی کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی ہم کریں اور پھر کوئی گناہ کر دیں، جس گناہ کی وجہ سے وہ نیکی کیا ہو جائے، وہ نیکی برباد ہو جائے، ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ خسارہ ہی خسارہ۔
گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے نیک اعمال کی کثرت کریں، کثرت سے نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی نام لیے جانے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتلایا۔ خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن شعر میں ہے اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا، عمل صالح کے بارے میں کیا کہا اکبر الہ آبادی نے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا حسن سے خوش ہے، خدا حسن سے خوش ہے، یہ بھی تو سنو کس حسن سے، حسن عمل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسن پسند کرتا ہے۔ کون سا حسن ہے یہ حسن عمل ہے، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کا ذخیرہ اکٹھا کریں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے حاضر ہو تو ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود نہ ہو، اور ہو تو سنت کے مطابق نہ ہو، یا اگر سنت کے مطابق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہم نے کیا ہو، نام و نمود کے لیے ہم نے کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے۔ یہ عمل صالح ہمارا روزمرہ کا جو کام ہے، روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے موسم، کچھ ایسے سیزن عطا فرماتا ہے جس میں وہ تھوڑے ٹائم میں بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ رمضان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رمضان 1 مہینے کا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ پر بہت جلد سایہ فگن کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ موسم ہے جس میں ہم تیزی کے ساتھ کم وقت میں زیادہ اعمال اکٹھا کر سکتے ہیں، زیادہ نیکیاں بٹور سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سیزن کے مسلمان بن جائیں، موسم کے مسلمان بن کر کے رہ جائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمیشہ مسلمان رہو، ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے والے رہو، ہمیشہ اللہ کے بندے رہو، لیکن جب موسم آئے تو اور زیادہ جذبے کے ساتھ، اور زیادہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو عمل صالح کرنے کے لیے تیار کر لو۔ اور بہانے نہیں کرنا کہ ہمارے پاس ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، ہماری جاب ایسی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ہیلے بہانے نہیں کرنا میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کی قسم ہے موسم آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، اپنے کاروبار کو مینج کر لو، اپنی جاب کو مینج کر لو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اسی بہانے سے ہر سال رمضان کا مہینہ یہ موسم چلا جاتا ہے، موسم آتا ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہمارا بزنس ایسا ہے، ہماری جاب ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہانہ کر کے ہمیشہ اس موسم کو ہم ضائع کر دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع غنیمت سمجھو اور اس موسم بہار سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے اعمال صالحہ کو، اپنے نام عمل کو اعمال صالحہ سے بھرنے کی کوشش کرو۔ رمضان کے مہینے کو میرے بھائیوں توبے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، گناہوں سے بچ کے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے جذبے سے اس کو ویلکم کرو، جذبے سے اس کا استقبال کرو۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں بہت سارے کاموں سے، اور بہت ساری ایسی حرکتیں ہم اور آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ ایک تو نیکیاں ہم کم کرتے ہیں، دوسرے ہم گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، تیسرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ نیکیاں برباد کیسے ہوتی ہیں، نیکیوں کی حفاظت کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ لوگ شرک کریں گے، دنیا کے لوگ شرک کریں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے بھی وہ اعمال کریں گے، جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اگر ہمارے اندر اگر نیکیاں بہت ہوں ہمارے پاس،
اعمال صالحہ بہت ہوں، روزہ، نماز، حج، زکات، صدقات، خیرات، نذر و نیاز، قربانی، یہ سارے اعمال ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن اگر ہمارے ہاں عقیدے کا فساد ہو جائے، ہمارے ہاں اللہ پر ایمان پکا نہ ہو، ہماری توحید میں خلل ہو جائے، میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو بچائیں، اس میں شرک نہ چلا آئے، اس میں کفر نہ آ جائے، اس میں ارتداد نہ آ جائے، ایسی کوئی بیماری ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ کو بتاؤں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات ابھی گزری، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ جانتے ہیں سیرت کا واقعہ ہے، عبداللہ بن جدعان کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ عبداللہ بن جدعان یہ زمانے جاہلیت میں تھے اور اسلام نہیں لائے، کفر کی حالت میں وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن بڑا نیک آدمی تھا، یہ بڑے صدقات کرتا تھا، بڑے خیرات کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ اور جتنی بھی میٹنگیں ہوا کرتی تھی، پنچایت ہوا کرتی تھی، اس کے گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ سماج کا بڑا آدمی تھا، حیثیت والا آدمی تھا، اور حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، بڑی خدمت میرے بھائی، ٹن کے ٹن کھجوروں کا انتظام کرتا تھا، اور کھجوریں کنویں میں ڈلوا دیتا تھا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے، اور وہ کنویں کے اندر وہ کھجوریں گل کر کے مکس ہو جایا کرتی تھی، اور پورا کا پورا کنویں کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ جب حاجی حضرات آتے تھے حجاج، تو حاجیوں کو میٹھا پانی پلایا کرتا تھا، ان کے لیے ٹینٹ لگاتا تھا، خیمے لگواتا تھا مینا مزدلفہ عرفات کے اندر۔ ایسا نیک آدمی تھا، لیکن اس کا ایمان نہیں تھا، وہ توحید کو ماننے والا نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا تھا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا۔ جب اس کی موت ہو گئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن جدعان جو تھا بڑا نیک آدمی تھا، کیا اس کی نیکیاں، اس کے صدقات، اس کے خیرات، اس کے حاجیوں کو پانی پلانا، کھجور کھلانا اور ٹینٹ وغیرہ لگانا اور بہت سارے جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام اس نے کیے تھے، کیا یہ ساری نیکیاں اس کو کام آئیں گی؟ کیا یہ نیکیاں اس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ کیا اس کے ذریعے سے اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعہ ذالک، یہ ساری نیکیاں اسے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ نیکیاں بہت کیا اس نے، لیکن یہ نیکیاں اس کے کام نہیں آ سکتی ہیں۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعثون، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، اس نے کبھی نہیں زندگی میں کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو اس قیامت کے دن معاف کر دینا جس دن تو گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جس دن ساری دنیا اٹھا کر کے زندہ کر دی جائے گی۔ اس کا ایمان نہیں تھا اللہ پر، اس کا ایمان نہیں تھا آخرت پر، اس کا ایمان نہیں تھا قیامت پر۔ ایسے شخص کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما سکتا۔ تو نیکیاں کرنے سے کچھ نہیں، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، عقیدے کے اندر فساد نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے بھائیو دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگ نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی میرے بھائیوں نوجوانوں کی تعداد بڑی دکھائی دے رہی، اس لیے میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مہدیت کا فتنہ چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نزول ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ ایمان کا مسلمہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ کہ مہدی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، جب وہ آئیں گے تو قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے۔ آج کوئی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور ہم جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیں، اس کے ماننے والے بن جائیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا ساتھ دینا شروع کر دے۔ آج ہندوستان کے اندر ہمارے کئی علاقوں میں شکیل بن حنیف کا فتنہ بپا ہوا ہے،
اور بڑی تعداد میں نوجوان جا جا کر کے اس سے جڑ رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ 72 خاندان کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور اس پر ایمان قبول کر لیا ہے, اس کو مہدی مان لیا ہے, اور اس وقت 10,000 کے قریب اس کے ماننے والے تیار ہو چکے. ایسا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, زکات دے گا, صدقات خیرات, یاد رکھو اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو ایسے عقیدوں سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے سیدھا ہو جانے کے بعد سے ٹیڑھا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے اللہ بچائے. میرے بھائیوں, بہرحال میں عرض کر رہا, یہ تو ایک موٹی بات ہو گئی کہ ایمان و عقیدہ اگر صحیح رہے گا تو اعمال قبول ہوں گے. ایمان و عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی, شرک آ جائے, کفر آ جائے, ارتداد آ جائے, انسان ساری نیکیاں کرتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبولیت نہیں پا سکتے. اس کے علاوہ نیکیوں کی بربادی کے بہت سارے کام ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس میں سے ایک دوسرا کام ہے ریاکاری. ریاکاری, دکھاوا, نمود. چرچا ہوگا, میرا تذکرہ ہوگا, میرا نام لیا جائے گا, اخبار میں فوٹو چھپے گا, لوگ گلی گلی میں میرا نام لیں گے, فلاں صاحب نے اتنا بڑا نیک کام کیا. یہ جو چرچا ہے نا, چرچا, یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری اور دکھاوا. دکھاوا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا. جو لوگ دنیا چاہتے ہیں, جو لوگ کیا چاہتے ہیں, دنیا چاہتے ہیں, یرید الحیات الدنیا, دنیوی زندگی چاہتے ہیں, یعنی چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں خوب شہرت مل جائے, خوب دولت حاصل ہو جائے, خوب نام حاصل ہو جائے, دنیا کما لیں, جو یہ چاہتے ہیں. وزینتها, اور دنیا کی زینت چاہتے ہیں, رنگین چاہتے ہیں, اس کا مزہ چاہتے ہیں, اس کی لذت چاہتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا. ہم ایسے لوگوں کو جن کا مقصد دنیا ہے, دنیا کی چاہت, دنیا کی زیب و زینت ہے, جن کی چاہت ایسی ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ہم ان کے اعمال کا, ان کی نیکیوں کا بدلہ پورا پورا اسی دنیا ہی میں دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور دنیا میں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے نام چاہا نام مل گیا, شہرت چاہی شہرت مل گئی, چرچا چاہا چرچا مل گیا, حاجی نمازی کا نام اور ٹائٹل چاہا سب مل گیا. ہم دنیا میں انہیں سب دے دیں گے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا, اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حبط ما صنعوا فیہا وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے اعمال صالحہ کیے تھے سب کا سب عکارت ہو جائے گا. وباطل ما كانوا يعملون, اور ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے, عکارت ہو جائے. ریاکاری کتنی خطرناک ہے. آج بہت سارے حاجی ہیں, نمازی ہیں, اور روزے دار ہیں, اور بڑے صدقات خیرات کرنے والے لوگ ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ریاکاری سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, نمود سے بچائے, کہ ہم بڑی امیدیں لگا کر کے اعمال صالحہ کیے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوں گے, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ہمیں رسوا کر دے گا. ہم نے نیک عمل اس لیے کیا تھا کہ ہمارے علاقے کے لوگ دیکھیں گے, ہمارے محلے کے لوگ دیکھیں گے, ہمارے شہر کے لوگ دیکھیں گے, ہمارا نام ہوگا, چرچا ہوگا. ہم نے اپنے محلے اور علاقے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا, مسجد والوں کو دکھانے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کیا دے گا, ساری انسانیت کے سامنے رسوا کر دے گا. قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ بلائے گا, اللہ بلائے گا, سب کے سامنے حاضر کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, من سمع اللہ بہ ومن راء اللہ بہ. جو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ دنیا کے سامنے اسے رسوا کر دے گا. جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا, اسے ساری دنیا کے سامنے اللہ رسوا اور ذلیل کر دے گا. امید لگائے بیٹھے ہوں گے یہ ریاکار لوگ, امید لگائے بیٹھے ہوں گے, اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. امید لگا کر کے بیٹھے ہوں گے ہمیں نیکی کا بدلہ ملے گا. اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اے اللہ ہماری نماز کا بدلہ, ہمارے روزے کا بدلہ, ہمارے صدقات و خیرات کا بدلہ, ہماری مسجد تعمیر کرنے کا بدلہ, ہمارے فلاں کام کا بدلہ. اللہ فرمائے گا وہ سارے کام تم نے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا کیا؟ اگر تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو یہ لے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاضر ہیں. لیکن اگر تم نے میرے لیے نہیں یا کسی اور کے لیے تم نے کیا, یا میرے ساتھ کسی اور کو بھی تم نے راضی کرنا چاہا,
تو پھر ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. انظروا، جاؤ دیکھو، جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ نیک کام کیے تھے، جس کو دکھانے کے لیے، جس کے سامنے چرچا حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، جاؤ ان کے لیے تم نے کیا تھا، جا کے دیکھو. هل تجدون عندهم جزاء، کیا تمہیں ان کے یہاں کوئی بدلہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو جا کر کے لے لو. میرے پاس ریاکاروں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. تو ریاکاری سے کیا ہوتا ہے؟ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو ایک تو نیکیاں کم، اور دوسرے جو کیا ہے وہ بھی ریاکاری کے ساتھ میں. بتاؤ کیا انجام ہوگا قیامت کے دن؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم آپ کو بتائیں نہیں؟ خسارہ میرے بھائیوں. بہرحال تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نیکیاں برباد کرنے کے اور بہت سارے اسباب ہیں، میں ذرا خالی گنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں دنیا کے اندر جو بندوں کا حق مارنے والے لوگ ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کوئی کسی کا مال ہاتھ پر لیتا ہے، کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا. بندے کا حق یاد رکھو، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کو اس کے نیکیوں کے ذریعے سے ادا کرنا پڑے گا. کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دیا، کسی کو تہمت لگائی، نیکیوں کے ذریعے سے اس کو ادا کرنا پڑے گا. 100 نیکی، 200، 300، 500 سب دے دیا جائے گا. اگر نیکیاں کم پڑیں گی حق ادا کرنے کے لیے تو حق والوں کے گناہ اٹھا کر کے لاد دیے جائیں گے. نیکیاں برباد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بندوں کا حق نہیں ہڑپ کرنا، اللہ کا حق مسجدوں میں ادا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی اللہ کے بندگان کا حق بھی ادا ہونا ضروری ہے. اس کی اہمیت کم نہیں ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا، بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. چپکے چپکے، چوری چوری، نہ جانے کون کون سے کام انسان کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اپنے موبائل میں بزی ہیں، فلاں اپنی موبائل میں، سب اپنے اپنے میں بزی ہیں، نہ جانے کس سے کیا تعلقات ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. یاد رکھو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اچھی طرح سے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی امت کے کچھ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑی ساری نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے، پہاڑوں کی طرح نیکی لے کر کے حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ان نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، وہ ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں ایسا ہوگا؟ وہ کیا غلطی کرنے والے ہوں گے، ان کا جرم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے، انسان ہوں گے، اسی امت کے لوگ ہوں گے. وہ بڑی نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، صدقہ، سارے کام کریں گے، لیکن رات کو تنہائی میں چوری چھپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کو پامال کر دیں گے. سامنے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات سب کریں گے، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا ان کو تو سوچیں گے کہ مجھے کون دیکھتا ہے. چوری چھپے رات کے اندھیرے میں میرے بھائیوں، اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کی محرمات کو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، چوری چھپے زناکاری کریں گے، چوری چھپے چوری کریں گے، چوری چھپے شراب پیئیں گے، چوری چھپے سود کا لین دین کریں گے. مثال کے طور پر ایسے لوگوں کے اعمال پہاڑوں کی طرح سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، اس کا ایک ذرہ بھی بدلہ انہیں نہیں ملے گا. بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے ایمان کے ساتھ، اللہ کی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. سب سے بڑا نقصان اس کا ہوگا جو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہو اور اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس کا نام عمل نیکیوں سے خالی دکھائی دے. اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اچھی طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک بخشش نہ ہو جائے اللہ یہ رمضان ہم سے جدا نہ ہو سکے، جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی کا سامان نہ کر لیں، اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل نہ کر لیں، تب تک یہ رمضان ہم سے جدا نہ ہونے پائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.